السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں وقف ترمیمی بل کے تعلق سے بات چیت ہوگی۔ قبل اس کے دارالعلوم کا ایک اعلان ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دارالعلوم کی زیارت کے لیے آنے والے تمام معزز مہمانان اکرام سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ہمراہ خواتین کو دارالعلوم میں لے کر نہ آئیں، کیونکہ اس وقت تمام ممالک سے بڑی تعداد میں طلباء دارالعلوم میں داخلے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور امتحان داخلہ کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستورات اور چھوٹے بچوں کو دارالعلوم میں آنے سے روک دیا جائے بحکم اہتمام دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، وقف بورڈ مسلمانوں کی امانت اور شریعت کا تقاضا۔ وقف اسلامی شریعت کا ایک مقدس نظام ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد کو کسی فلاحی یا دینی مقصد کے لیے مخصوص کر دینا ہوتا ہے۔ اسلام میں وقف کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نہ صرف اپنی زمینیں بلکہ باغات، کنویں اور مکانات بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ یہ عمل صرف نیکی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں وقف کو ایک مستقل اور باعزت ادارہ تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو تاکید آئی ہے، وہی وقف کی بنیادی اصولوں کو تقویت بخشتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقف فرمایا، وقف شدہ جائیداد نہ بیچی جا سکتی ہے نہ کسی کو بطور وراثت دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس مقصد کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے جس کے لیے اسے وقف کیا گیا ہو۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی وقف شدہ جائیدادوں کی نگہداشت کے لیے وقف بورڈ قائم کیے گئے، جن کا کام ان جائیدادوں کا تحفظ، ان کی آمدنی کا استعمال دینی، تعلیمی اور فلاحی مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وقف بورڈ مسلمانوں کے دینی، تعلیمی اور سماجی اداروں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے حالات یہ ہیں کہ وقف بورڈ کو سرکاری ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ حکومت کی براہ راست مداخلت نے اس دینی نظام کو سیاسی اور غیر شرعی راستوں پر ڈال دیا ہے۔ وقف جائیدادیں جو کسی مسجد، مدرسہ یا یتیم خانے کے لیے وقف کی گئی تھیں، آج وہ قبضوں کی نظر ہو رہی ہیں یا سرکاری منصوبوں میں شامل کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں حکومت کی جانب سے وقف بورڈ کو ختم کرنے یا اس کے اختیارات کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو نہ صرف شریعت کے خلاف ہیں بلکہ مسلمانوں کے دینی تخصص پر حملہ ہیں۔ آج ہندوستان میں لاکھوں ایکڑ وقف کی زمین یا تو غیر قانونی قبضوں میں ہے یا سرکاری تحویل میں چلی گئی ہے۔ بعض جگہوں پر مساجد کو شہید کر کے وہاں تجارتی مراکز بنائے جا رہے ہیں اور بعض جگہ مدارس کو بند کر کے عمارتوں کو دوسری سرگرمیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اندر بھی کئی افراد ایسے ہیں جو ضمیر فروشی کر کے ان جائیدادوں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس سازش کو سمجھیں اور اپنے دینی ورثے کے تحفظ کے لیے متحد ہوں۔ علماء، دانشور، وکلاء اور صحافیوں کو چاہیے کہ وہ آواز بلند کریں، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور عوام کو شعور دیا جائے کہ وقف جائیداد ان کی امانت ہے اور اس پر خاموشی خیانت ہے۔ وقف نہ صرف مسلمانوں کی دینی شناخت کا حصہ ہے بلکہ اس سے جڑا ہر ادارہ ہماری تہذیب اور ایمان کا مظہر ہے۔ اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وقف صرف ایک جائیداد نہیں بلکہ مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے اور اس پر قبضہ شریعت پر حملہ کے مترادف ہے۔